فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طالبات قرآن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو درس ہے سورۃ البینہ کی اگلی جو آیتیں ہیں 5 کے بعد ان آیتوں پر رہیں گا انشاءاللہ تعالی۔ امید ہے کہ آپ کے جو مصحف ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہوں گے قرآن کریم۔ لیکچرز کے دوران میں آپ جو ہے تو اسے اپنے پاس رکھیں، اپنے سامنے کھلا رکھیں تاکہ آپ بآسانی اور اچھے طریقے سے اس لیکچر کو سن سکیں، اس پہ نوٹس بنا سکیں۔ تو آئیے اس کی ہم تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البینہ کل ہم نے دیکھا ہے کہ یہ مدنی اور مکی ہونے میں اس سورت کے اختلاف ہے، لیکن جو دیکھ رہے ہیں آپ سورت میں لکھا ہوا ہے سورۃ البینہ مدنیہ، دیکھ رہے ہیں آپ۔ آپ بتائیے مجھے کہ اس میں سورۃ البینہ مدنیہ اسم کون کون سے ہیں؟ جی جی جزاک اللہ خیر۔ اسم دراصل تینوں ہی ہیں، مدنیہ بھی، بینہ بھی اور سورۃن بھی۔ اب آپ بتائیے کہ آپ نے اسم کو اس میں کیسے پہچانا کہ یہ اسم ہے سورۃن؟ دیکھ رہے ہیں آپ سورۃ البینتی،
مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے. سورۃ نکرہ استعمال کیا گیا ہے. البینہ الف لام کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے. جی تو یہ دونوں بھی کیا ہے؟ اسم ہے. مدنیتن دیکھ رہے ہیں آپ تا پر کیا ہے؟ تنوین ہے، پیش ہے 2، اسی لیے یہ اسم ہے. سورۃ البینۃ مدنیہ. اور ہم نے دیکھا ہے کہ الف لام تنوین کے ساتھ میں جو گول تا ہوتا ہے تو وہ بھی اسم کی علامت ہوتا ہے. جس بھی کلمے پر تا ہو آخر میں، گول تا ہو، چھوٹی تا، وہ اسم ہوا کرتا ہے. تو اس میں تینوں بھی اسم ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں آیاتھا، اس کی آیات 8 ہیں. ہاں ضمیر ہے، سورت کی طرف پلٹ رہی ہے، مؤنث ہے اس لیے. اور رکوعہا، اس میں جو رکوع ہے وہ ہے 1 رکوع. کل ہم نے الحمدللہ 5 جو آیتیں تھیں شروعات کی اس کو دیکھے تھے. اب ہم اس کے بعد والی آیات پہ آتے ہیں. 6 آیت. ان الذین کفروا، ان بے شک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. الذین جمع کا صیغہ ہے، موصولہ ہے، جملے کو جوڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مذکر میں جمع ہے. ان الذین بے شک جن لوگوں نے، کفروا بتائیے اس کا مادہ کیا ہے؟ کل بھی ہم نے پڑھا ہے روٹ ورڈ کیا ہے اس کے. جی جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ. کفرا، کاف فا اور را اس کا روٹ مادہ ہے، روٹ ورڈز ہے. کسی چیز کو چھپانے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. کافر کہتے ہیں ہم چھپانے والے کو. کفروا جن لوگوں نے کفر کیا. من یہ کیا پر یہاں استعمال ہوا ہے؟ من. جی ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر، حرف ہے. من کے معنی سے ہوتے ہیں. من سے اہل الکتاب، دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر کتاب والے، اہل کتاب، کتاب کے لوگ. اہل الکتابی، آپ اس میں کوئی چیز نوٹ کر رہے ہیں لفظ میں؟ یہ جو 2 کلمے ایک ساتھ آئے ہیں اہل الکتاب میں، اہل الکتابی. جی من کی وجہ سے جو اہل ہے وہ زیر آئی ہے، اہلی. اور اہل کتابی تھا اصل میں، وہ مضاف مضاف الیہ بن رہا تھا. یہاں پر الکتابی دیکھ رہے ہیں آپ، الف لام لگا ہے اور با پہ کیا ہے؟ زیر آیا ہے. جی زیر ایک جر کی وجہ سے اور ایک مضاف الی المعرفہ کی وجہ سے، مضاف مضاف الیہ کی وجہ سے. من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا. والمشرکین اور مشرکین. فی کیا معنی ہوتے ہیں فی کے؟ میں ان اندر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. میں مشرکین اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا. فی ناری جہنم، ناری نارن آگ، نور نون واو را ہے اس کا اصل روٹ ورڈ، مادہ شعلے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے.
جو آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں نار. اسی سے نور، روشنی. جہنم، جہنم دوزخ کا نام ہے. تو جہنم کی آگ میں خالدین فیہا. خالدین اصل میں ہے قا، لام اور دال، خلد، خلود، جس کے معنی ہوتے ہیں کسی بھی فساد سے پاک ہونا، اپنی اصلی حالت پر قائم ہونا. یہ معنی اس کے استعمال کیے جاتے ہیں. قائم رہنے کے، ایسی جگہ جہاں پر تغیر نہ ہو، فساد پیدا نہ ہو، اسے ہم کہیں گے. جنت کے جو معنی آتے ہیں، جنت کے لیے بولا جاتا ہے خلود، کہ جنت میں تمام چیزیں اپنی اصلی حالت میں قائم ہیں، رہیں گی، اس میں کوئی تغیر پیدا نہیں ہوگا، اور وہ ہمیشگی کی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، باقی رہنے والی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. سورہ بقرہ آیت نمبر 82 کہ یہی صاحب جنت ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے. ہمیشگی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے قل، جنت. فیہا، فی دیکھ رہے ہیں آپ، ہا، فی حرف ہے، حرف جر ہے، اندر میں کی میننگ میں آتا ہے، اور ہا اس کے. اب آپ بتائیے یہاں پر جو ہا ہے وہ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ یہ کس میں؟ خالدین ہمیشہ رہیں گے اس میں، کس میں؟ ہاں مؤنث ہے، اور کل ہم نے دیکھا ہے کہ جہنم کے تمام نام مؤنث ہوتے ہیں. جہنم مؤنث ہے، اس لیے یہاں پر ہا استعمال کی گئی ہے. فیہا جہنم میں، جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اب اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں اولئک. کیا ترجمہ کریں گے ہم اولئک؟ اولئک جمع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مذکر میں بعید کے لیے وہ لوگ. یہ ترجمہ ہے اصل، لیکن یہاں پر مترجم نے یہی لوگ استعمال کیا ہے، گویا کہ حاضہ کا ترجمہ یہاں اولئک کی جگہ کر دیا گیا ہے. تو قرآن مجید میں موقع اور محل کے حساب سے مترجمین نے ترجمے کیے ہیں. اولئک کہیں یہاں یہ کے میننگ میں بھی استعمال کیا ہے. ترجمہ نگار جو ہیں ہمارے قرآن مجید کے، ان لوگوں نے جگہ کی مناسبت سے اور اللہ تعالیٰ کیا بات کہنا چاہ رہا ہے اس کی مناسبت سے ان لوگوں نے یہاں پر اولئک کا ترجمہ یہی یہ کی میننگ میں، حاضہ کی میننگ میں کیا ہے. تو یہاں پر اصل جو ترجمہ ہوگا اولئک کا وہ ہی ہوگا، یہ بات طے ہے. ٹھیک ہے، اولئک وہ سب لوگ. ہم دیکھ رہے آپ کیا معنی ہے، کیا ہے ہم؟ جی ضمیر ہے، جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ. وہ لوگ، وہ سب کے لیے استعمال آئے گا، وہ سب مرد. ہم اولئک یہی ہے وہ سب لوگ. شرٌ کیا مادہ ہے شرٌ کا؟ اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھے ہیں اس کو ایک دو مرتبہ. شرٌ النفاثات فی العقد میں. جی جزاک اللہ خیر. اور بتائیے، ہمارے پاس ماشاءاللہ سے 11 اسٹوڈنٹس موجود ہے ابھی کلاس میں. اس کا جو مادہ ہے اصل ہے ش، ر اور را. شین رے رے. اشرٌ ایسی چیز جس سے کہ انسان کو کراہت آئے اسے ہم شر کہتے ہیں. اور خیر جو کہ ہر انسان کو مرغوب ہو، ہر شخص اس کو پسند کرتا ہو، اسے ہم خیر کہتے ہیں. دونوں اپوزٹ ورڈ ہے، شر اور خیر. تو اولئک ہم شر البریہ. دیکھ رہے آپ، بریہ اس کے معنی ہوتے ہیں مخلوق.
مخلوق کے معنی میں بریہ استعمال کیا جاتا ہے، جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے۔ مخلوق ان لوگوں سے مراد ہے یہاں پر مخلوق کو بریہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ البرا یعنی کہ مٹی سے پیدا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلقکم من تراب، کہ تم سب کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر ہے اولئک ہم خیر البریہ، یہ سب لوگ، یہ سب مخلوق سے بدتر ہے۔ کون لوگ یہاں پر؟ جو کہ کفر کرے، جو کہ کفر کی روش کو اختیار کرے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے شر البریہ، کہ سب مخلوق سے بدترین مخلوق ہے وہ۔ اب اگلی آیت پہ آتے ہیں ہم۔ ان الذین، بے شک جن لوگوں نے، جو لوگ سب، آمنو اصل میں بنا ہے امن سے، دیکھے ہیں ہم نے، اسی سے کیا آتا ہے؟ ایمان۔ امن سے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم ایمان۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین ہادوا والنصارى والصابئین، اور جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست ہے، یعنی کہ جو شخص بھی توحید کا اقرار کرتا ہے، کلمہ توحید پڑھتا ہے، تو وہ شریعت محمدی میں داخل ہو جاتا ہے، وہ ایمان میں داخل ہو جاتا ہے۔ الایمان اصل میں ہے امن سے، الف میم اور نون یہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اس کے بعد وعملوا، اور انہوں نے عمل کیا، ان سب لوگوں نے عمل کیا۔ عمل کسی بھی کام کو کرنا اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جاندار حیوانات کے لیے یہ منسوب کیا جاتا ہے ورڈ، کہ جو بھی کام حیوانات ایک مقصد کے تحت افعال سرزد کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، تو وہ العمل اس میں منسوب ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہیں۔ عمل کرنا یعنی کسی بھی کام کو کرنا، ارادتاً کرنا یا غیر ارادتاً کرنا، بس کام کا ہو جانا اصل میں ہوتا ہے عمل کرنا۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل کرے، الصالحات، صالح، صالحہ، صلاح اصل میں ہے، یعنی کہ درست ترتیب کے ساتھ، نیک، یہ معنی میں بولا جاتا ہے۔ یہ اصل میں فساد کی ضد ہے، صلاح۔ ہم لوگ تو واقف ہے، اردو زبان میں استعمال بھی کرتے ہیں صلح کرنا، اصل میں وہی ہے یہ۔ فساد اور صلح دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، یا تو فساد ہوگا یا صلح ہوں گی، ایک جگہ دونوں چیز جمع نہیں ہو سکتی۔ تو یہی ہے کہ یہ فساد کی ضد ہے۔ اچھے اعمال، اچھا درست ترتیب سے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے اولئک۔ دیکھ رہے آپ واپس سے ضمیر مذکر جمع استعمال ہو رہی ہے، یہی لوگ اس معنی میں یہاں پر، کہ یہی لوگ ہیں، ہم وہ سب، خیر البریہ، خیر اچھی چیز۔ اس کا مادہ بتا سکتے ہیں آپ کیا ہے خیر کا مادہ؟ روٹ ورڈ۔ جی جزاک اللہ خیر۔ خا، یا اور را، خیر۔ الخیر ضد ہے شر کی، ایسی چیز جو کہ سب لوگوں کو مرغوب ہوتی ہے، پسند ہوتی ہے، جو کہ فائدہ مند ہوتی ہے، مفید چیزیں ہوتی ہے، اسے ہم خیر کہیں گے۔
البریہ ہم نے دیکھا ہے مخلوق کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا کی ہے اس کے لیے استعمال کیا ہے. انسان اس کے لیے مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. تو یہاں پہ خیر البریہ بہترین مخلوق، خیر بہترین کے لیے استعمال کیا گیا ہے مخلوق، اوپر شر البریہ بدترین مخلوق اس معنی میں استعمال کیا گیا ہے. مکمل جو ترجمہ ہوگا کہ جن لوگوں نے ایمان لے آیا اور نیک عمل کرتے رہیں وہ مخلوق سے بہتر ہے، وہ تمام مخلوق سے بہتر ہیں. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. جزاؤہم، دیکھ رہے ہیں آپ یہ دو اسم کا مرکب ہے، بتائیے مجھے کون سے؟ جی جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ. جزا اور ہوم، جزاؤ اصل میں جمع میں استعمال کیا گیا ہے، ان کی جزا، ان کا بدلہ اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. جزاؤہم واپس سے ہم اللہ تعالیٰ استعمال کر رہے ہیں جمع میں. جی جزاؤہم ضمیر استعمال کی جا رہی ہے، ان سب کے لیے بولا جا رہا ہے. تو ان کی جزا اندہ پاس اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. یہ ایک ظرف ہے کسی بھی چیز کا قرب ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ چیز قریب ہے، اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اندہ. تو کبھی یہ مکان کے قریب ہونے کے لیے بولا جاتا ہے، تو کبھی اعتقاد کے معنی ظاہر کرنے کے لیے بولا جاتا ہے اندہ پاس قریب اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. مثلاً سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے آیت نمبر 169 میں کہ بل احیاء عند ربہم، بلکہ خدا کے نزدیک زندہ ہے، خدا کے نزدیک، خدا کے پاس اس معنی میں استعمال کیا گیا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ ربہم، عند ربہم، عندہ اس نے مجرور کر دیا ہے، ربی کر دیا ہے ربن سے، ربہم ان کا رب، ان سب کا رب جمع میں استعمال کیا گیا ہے. جناتو اصل میں ہے جنہ، جنتو باغ کے لیے بولا جاتا ہے. وہ باغ کہ جس کی زمین درختوں کی وجہ سے نظر نہ آئے اسے جنت کہا جاتا ہے. یعنی ایک ایسی زمین جس پہ بس درخت پھول پودے وغیرہ اگے ہو، اس کی زمین نہ دکھائی دیتی ہو، اسے جنت کہیں گے ہم، گھاس پھوس وغیرہ. سورۃ السبا میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنِهِمْ آیَاتٌ جَنَّتَانِ عَنْ یمین وعن شمال، کہ اہل سبا کے لیے ان کے مقام بود و باس میں ایک نشانی تھی. یعنی دو، ایک باغ دائیں اور ایک بائیں جانب، دو باغات اللہ نے دیے تھے، یہاں بتا رہے ہیں. جنات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات جمع لانے کی وجہ یہ ہے کہ بہشت جو ہے، جنتیں جو ہے، باغات وہ 7 ہیں. پہلا جنت الفردوس، دوسرا جنت عدن، تیسرا جنت النعیم، چوتھا دار الخلد، پانچواں جنت المعاوہ، اور چھٹا دار السلام، اور ساتواں علیین. یہ 7 بہشت ہے، 7 جنت، 7 باغات رہیں گے جنت کے. تو اس لیے یہاں پر جمع لائی گئی ہے. جنات ان سب کو ایک جنت میں ایک نام میں سمو دیا گیا ہے. جناتو باغات، باغ. عدنن اصل میں ہے عین دال اور نون.
کسی بھی جگہ کو پکڑ لینا، کچھ قرار پکڑ لینا یا ٹہر جانا، اس معنی میں بولا جاتا ہے عدن۔ مثلاً ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے فلاں جگہ قیام کیا، قیام کرنا، رک جانا، ٹھہرنا، کسی جگہ کو پکڑ لینا، اس معنی میں ہم کہیں گے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنات عدن، ہمیشہ رہنے والے باغات۔ اسی سے عدن سے ہی اصل میں بنا ہے معدن، معدنیات ہم کہتے ہیں، اصل میں اسی سے بنا ہے۔ کان جو ہوتی ہے جواہرات کی، ٹھہرنے کی جگہ ہوتی ہے، کانوں میں جواہرات ٹھہرتے ہیں، وہاں ہوتے ہیں، ان کے پائی جانے کی جگہ ہوتی ہے، اس لیے ہم اسے معدن کہتے ہیں۔ معدنیات اسی سے بنا ہے۔ ٹھیک ہے یہ چیز۔ اس کے بعد عدن تجری، تجری اصل میں ہے الجری، بہنے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، تیزی سے چلنا، اس معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اصل میں یہ جو لفظ ہوتا ہے تجری، جریون، یہ پانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یا پانی کی طرح جو چیزیں چلتی ہیں، بہتی ہے، اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً جو جنت کا جو تصور ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں بیان کیا ہے کہ دودھ کی نہریں ہوں گی وغیرہ، یعنی کہ پانی کی طرح جس کی کیفیت ہو، جو کہ چلنے والی ہو، اس کے لیے استعمال کریں گے ہم تجری، جرین۔ قرآن میں سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ 51 آیت نمبر میں کہ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور یہ نہریں جو میرے محلوں کے نیچے بہہ رہی ہیں، میری نہیں ہیں۔ سورہ کہف میں کہ جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، باغ ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ سورہ روم میں وَلِتَجْرِي الْفُلْكُ، اور تاکہ کشتیاں اس میں چلے، پانی میں چلنے کے معنی میں استعمال ہو رہی کشتی کے پانی کے اوپر۔ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ، سورہ غاشیہ میں کہ اس میں چشمے بہہ رہے ہوں گے، جاریہ۔ سورہ حاقہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ اِنَّا لَمَا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الجَّارِيَةِ، جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگ کشتی میں سوار کروا لیا۔ تو جاریہ سے مراد کشتی بھی لی جاتی ہے، اس کی جمع جوار آتی ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ، اور جہاز جو اونچے کھڑے ہوئے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، سورہ شعراء میں اس کی نشانیوں میں سے سمندر کے جہاز گویا کہ وہ پہاڑ ہیں۔ تو الجری یہ کشتی کے لیے بھی بولا جاتا ہے، کشتی چونکہ پانی پہ تیرتی ہے، کھڑی ہوتی ہے، اس لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جریون یہ وکیل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، وکیل کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد جری، تجری یہاں بہنے کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ من تحتہا، من دیکھ رہے ہیں آپ کیا ہے یہاں پر؟ جی حرف جار ہے، سے کی میننگ میں استعمال کیا گیا ہے، سے۔ تحتی، اس کے معنی کیا کریں گے آپ؟ تحتی، تحتا۔ جی اردو زبان میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، بچپن میں جو ہم حدیثیں یاد کرتے ہیں اس میں الجنت تحت اقدام الامہات، تحتا نیچے کے لیے بولا جاتا ہے، کسی بھی چیز کا نیچے ہونا، اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے تا، ہا اور تا، تحت، تحت یہ لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، اس کے زیر تحت، اس معنی میں اردو زبان میں جو لیتے ہیں ہم، تحت نیچے۔ اور اصل میں یہ جو ضد ہے فوقہ کی، فوقہ ہم کہتے ہیں کسی بھی چیز کا اوپر ہونا، اونچائی والی چیز کو ہم کہتے ہیں فوقن، اور تحتن نیچے والی چیز کے لیے کہا جاتا ہے۔
مثلاً کہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا کلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، ان پر رزق مینا کی طرح برستا کہ اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے کھاتے ہیں. فوقہم ومن تحت ارجلہم، ان کے پیر کے نیچے سے، من فوقہم ان کے سروں کے اوپر سے. اس سے پہلے دیکھے ہم نے سورۃ الحج میں کہ جنات تجری من تحتها الانہار، کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی. تو تحتا نیچے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور فوقا اس کے اوپر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اپوزٹ ورڈ ہے. تو یہاں پر من تحتہا اس کے نیچے سے. کس کے نیچے سے؟ جنت، جنت کے نیچے سے، اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی. الانہار نہر، نہروں کی جمع ہے، کسی بھی چیز کا بہنا، پانی کا بہنا. الانہار یہ جمع میں آتی ہے. سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَہْرًا، اور دونوں میں ہم نے ایک نہر بھی جاری کر رکھی ہے. نہر پانی کو بہنے کو کہا جاتا ہے. خالدین، قل ہمیشہ رہنے کے لیے. فیہا اس میں، ابداً ہمیشہ. یہ زمانے دراز کے پھیلاؤ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس میں کہ زمانے کے ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوئے ہو. ماضی، حال، مستقبل کرتے ہیں ہم زمانے کو 3 حصوں میں کرتے ہیں. ابداً یعنی کہ ہمیشہ، جس میں کہ زمانے کی کوئی تقسیم نہیں ہے، جو ابھی سے آگے تک جاری رہنے والا ہے، اس کے لیے بولا جاتا ہے. ایک مسلسل جاری رہنے والی مدت کے لیے ہم اس کو بولتے ہیں کہ دوسرے لفظوں میں کہا جائے ایک جاری رہنے والی مدت، اس کے لیے ہم اس کو کہیں گے. خالدین فیہا ابدا، سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ابد الابد اس میں رہنے والے ہیں، ہمیشگی کی جنت ہے. اس کے بعد رضی اللہ، رضیہ راضی ہونا. اصل میں جو اس کا روٹ ورڈ ہے وہ ہے را، ضاد اور واو. اس کے معنی ہوتے ہیں راضی ہونے کے. ہم نے پہلے بھی دیکھے ہیں کہ بندے کا اللہ سے راضی ہونا کیا ہے، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر امر بتائے، جو بھی قضاء الہی ہو، جو بھی اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے، جو بھی اس کی سزا تجویز کرے، تو اس پر وہ باخوشی تیار ہو جائے، خوشی سے وہ سب کچھ برداشت کر لیں. تو یہ ہوتا ہے بندے کا اللہ تعالیٰ سے راضی ہونا. اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے پر راضی ہونے کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے اپنے امور بجا لانے اور تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں، تمام چیزوں پر اس کو ثابت قدم پائے تو اللہ اس سے راضی ہو گیا. یہ اللہ کا راضی ہونا ہے. تو یہاں پر رضی اللہ، راضی ہوا اللہ. اب دیکھ رہے ہیں آپ انہم. اب آپ اس میں بتائیے مجھے انہم میں کون سے 2 اسم کلمات کا مرکب ہے انہم؟ جی انہم، ان حرف جر ہے، سے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. من ان ہم نے دیکھے تھے 2 معنی سے کے نکلتے ہیں. اور ہم ضمیر ہے، جمع میں مذکر میں استعمال کی گئی ہے کہ اللہ ان سب سے راضی ہوا، تمام مومنین سے اللہ تعالیٰ کیا راضی ہوئے. وَرَضُوا عَنْهُ، وَرَضُوا اور وہ راضی ہوئے، وہ سب راضی ہوئے. عَنْهُ دیکھ رہے ہیں ہم یہاں پر. اب آپ بتائیں یہاں پر ہو کی جو ضمیر ہے وہ کیا ہے؟ یہاں پر
جی متصل ضمیر ہے ہو کی. جی انہو اس سے ایک ہے مذکر واحد میں استعمال ہوئی ہے. اب آپ بتائیے یہ ہو کی جو ضمیر ہے وہ کس کی طرف پلٹ رہی ہے, کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ وہ سب لوگ کس سے راضی ہوئے. جی جزاک اللہ خیر, ماشاء اللہ. رضو عن وہ سب اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے, اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اللہ سے راضی ہوئے. ذالک دیکھ رہے ہیں آپ, بعید کا اشارہ ہے یہاں پر, ترجمہ یہ سے کیا گیا ہے. ذالک یہ, لمن من جو اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے, لمن اس کے لیے جو, خشیہ خشیت کہتے ہیں ہم, کسی بھی ڈرنا, ڈر کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے خشیت. خوف اس کے لیے کہا جاتا ہے کا شین یا, اصل میں اس کا روٹ ورڈ ہے خشیہ, الخشیہ کہتے ہیں ہم, چھوٹی تا آتی ہے آخر میں. تو ایسا خوف جو کہ کسی کی عظمت کی وجہ سے دل پر طاری ہو جائے اسے ہم کہیں گے خشیت. اللہ تعالیٰ کا خوف ہم سب لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے, اسے ہم خشیت کہتے ہیں. خشیت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں یہ دیکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, سامنے کھڑا ہے. تو اس کی جو عظمت ہے اس کی وجہ سے جو دل پہ خوف طاری ہو جاتا ہے, ایک ڈر طاری ہو جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, تو اسے ہم کہیں گے خشیہ. سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, سورہ فاطر آیت نمبر 28 میں, اور خدا سے تو اس کے بندوں میں سے صرف وہی لوگ ڈرتے ہیں جو کہ صاحب علم ہیں, علماء ہیں. تو خشیت الہی کے ساتھ علماء کو خاص کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے جو ڈرنے کے معاملے میں علماء کو خاص کیا گیا ہے, چونکہ وہ علم والے ہوتے ہیں. تو کسی چیز کا جب ہمیں علم حاصل ہو جاتا ہے تو ہم اس چیز سے ڈرتے ہیں, اس سے احتیاط کرتے ہیں, اس چیز کا خیال رکھتے ہیں. تو یہ جو خشیت طاری ہوتی ہے تو یہ کسی چیز کا علم ہونے سے ہوتی ہے جس سے کہ انسان ڈرتا ہے. اور یہاں پر علماء کے لیے خاص کیا گیا کہ اللہ کے بندے علماء اصل ہوتے ہیں جو کہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں, علم رکھنے والے ہوتے ہیں. اب اس سے مراد وہ علماء نہیں لیں گے ہم کہ یہ عالم بن رہے, فاضل بن رہے تو یہ علماء ہے جو کورس کر رہے, بالکل نہیں. بلکہ جو عام انسان جو بھی شعور رکھتا ہے, ایک علم رکھتا ہے, تو وہ سب اس سے مراد لیے جائیں گے. خشیت کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے قا, شین اور یا. اس کو لکھیں گے ہم الخشیہ, ہا چھوٹی ہا, تا لیں گے ہم لاسٹ میں, الف لام خا شین, خے شین یا اور تا آئیں گا لاسٹ میں, الخشیہ. خشیت مینس خوف, عظمت کی وجہ سے. ربہو, رب تربیت کرنے والا, نشوونما دینے والا, مربی پالنے والا. ربہو اپنے رب سے, اس کے رب سے. اور یہ اس لیے کہ جو اپنے رب سے ڈرے. مکمل ترجمہ جو ہوگا اس کا کہ ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں, ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں, وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے, اور یہ اس لیے کہ جو اپنے رب سے ڈرے. یہاں یہ کچھ سب اس شخص کے لیے ہے جو کہ اپنے رب کا خوف رکھتا ہو, اپنے رب سے ڈر کر رہتا ہو. تو یہاں پر جو ہے تو ہمارا جو ورڈ بلڈنگ کا سلسلہ تھا وہ یہاں پر ختم ہوا. اب کل جو ہم نے اس کا ایک پس منظر دیکھے تھے, تو اس میں جو سب سے پہلے ہم نے 5 آیتوں میں دیکھا ہے کہ رسول بھیجنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اہل کتاب اور مشرکین کا ذکر کیا ہے جو لوگ کفر سے باز آنے والے نہ تھے, جو کہ کافر تھے. ان کے پاس پہلے سے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیج چکے تھے لیکن وہ اپنی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے, گمراہ ہو چکے تھے.
اور چاہتے تھے کہ واپس سے کوئی رسول آئے، کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، ان کو اپنی آیات سنائے، تو ہو سکتا ہے وہ ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کے پاس پھر ایک رسول بھیجا، ان میں سے ہی بھیجا کہ وہ ان کو صحیفہ، اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے، یہ قرآن مجید ہے، یہ پڑھ کر سناتا ہے، صحیح بات بتاتا ہے، جو کہ راست ہے، سیدھی ہے۔ اس کے باوجود ان کا طرز عمل یہ ہے کہ اب اس میں اپنی گمراہی میں اور زیادہ بھٹک گئے ہیں اور آگے نکل گئے ہیں۔ اب ان لوگوں کو یہ ہے کہ اب کوئی فرشتہ آ جائے آسمان سے اتر کر، ایک مصحف ان کے ہاتھوں میں تھما دے آسمان کا اترا ہوا، اور جب وہ یقین لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تفرقہ تھا اصل میں یہ پہلے سے برپا نہیں تھا۔ پہلے جب اللہ کا کوئی رسول نہیں تھا، اللہ کی تعلیمات کو لوگ فراموش کر گئے تھے، گمراہی میں بہت زیادہ ڈوب گئے تھے، تب ان میں کوئی بھی تفریق نہیں تھی، سب اپنے اپنے اس کو مان رہے تھے، سب اپنے اپنے راہ پر لگے ہوئے تھے۔ لیکن جب اللہ نے ایک رسول کو مبعوث کیا ان کی ہدایت کے لیے، انہیں سیدھے راستہ دکھانے کے لیے، تو ان لوگوں نے کیا کیا، تفریقہ برپا کر دیا۔ اس لیے کہ وہ اللہ کی دعوت دیتا ہے، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے اکساتا ہے، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ کی تعلیم دیتا ہے۔ حالانکہ جو اہل کتاب کا جو حال تھا کہ ان لوگوں نے جو چیز انہیں پسند آئی تو وہ اپنی کتاب میں رکھ لیا، رد و بدل کر کے رکھ لیا، باقی چیزوں کو چھوڑ دیا۔ گویا کہ ان کی جو بھی کتابیں ہیں سب ترمیم شدہ کر دی، اس لیے کہ وہ لوگ گمراہی میں پڑھنے والے تھے، انہیں وہ چیز بوجھ لگتی تھی۔ اب واپس ایک رسول آیا ہے ان کی ہدایت کے لیے، واپس سے وہی باتیں بتا رہا ہے، تو گویا وہ اور زیادہ اس کے خلاف ہو گئے، مشرکین کا ساتھ دینے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر وہی بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جو حکم دیا تھا، اس سے پہلے جو اہل کتاب تھے ان کو جو حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے، اس کی عبادت کرے، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر لے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اور یہی دین سیدھا ہے، یہی مکمل دین ہے۔ لیکن اس سے انہوں نے روگردانی کی، اس سے بھٹک گئے، آگے بڑھ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت تمام کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر بھیجا ہے، تاکہ وہ یہ قیامت کے دن یہ بہانہ نہ کر سکے، یہ کہہ نہ سکے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس تو کوئی نبی ہی نہیں آیا۔ نبیوں کو جو آنے کا سلسلہ ہے وہ بھی ایک ساتھ نہیں ہے نا، وقفے وقفے سے ہے۔ تو بعد میں ایک نبی آتا ہے، اپنی تعلیمات لے کر آتا ہے، اس کے پیرو ہوتے ہیں جو کہ اس کی تعلیمات کو لے کر چلتے ہیں، اس کو مضبوطی سے تھامے ہوتے ہیں۔ جب وہ لوگ بہت زیادہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اپنے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، تو اللہ پھر ایک رسول، ایک نبی مبعوث کرتے ہیں جو کہ واپس سے ان کو اپنی لائن پر لے کر آتا ہے۔ تو اصل میں وہی چیز تھی یہاں پر کہ وہ لوگ قیامت کے دن یہ نہ بول سکے کہ ہمارے پاس تو کوئی نبی آئے ہی نہیں، بس عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اس کے بعد سے تو کوئی آئے ہی نہیں، ہم کو تو کس نے بتایا ہی نہیں تھا یہ چیز۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ان پر حجت تمام کر دی کہ قیامت کے دن وہ یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ تو نے ہماری راہ راست کی کوئی راہ نہ نکالی، ہمیں ہدایت نہیں بخشی۔ اللہ کا کیا کام ہے کہ صرف وہ راستہ دکھا دیتا ہے، اب تمہارا کام ہے کہ تم اس پر کیسے چلتے ہو۔ کل مختصر ہم نے یہ دیکھا ہے۔ اب کل جو ایک بات آئی تھی، ایک سوال آیا تھا کہ اہل کتاب، کہ وہ آج بھی اہل کتاب ہے، آج کے دور کے بھی جو اہل کتاب ہے، اس میں ہم نے کل جو بات دیکھی تھی تو اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کو جائز قرار دیا گیا تھا، ہے بھی، اور ان کے ذبیحے کو بھی کھانے پر کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی پابندی نہیں تھی کہ اہل کتاب کا جو ذبیحہ ہے وہ مسلمان کھا سکتا ہے۔ لیکن چونکہ آج کے دور میں، دور حاضر میں بہت زیادہ تحریف ہو چکی ہے، بدل ہو چکا ہے، رد و بدل ہو چکا ہے، گویا کہ اس وقت بھی تھا، ان لوگوں نے تو اپنی کتاب میں بہت زیادہ رد و بدل کر لیا تھا، لیکن آج تو بالکل اس کو چھوڑ دیا ہے۔ آج جو عیسائی لوگ جو ذبح کرتے ہیں وہ بھی اہل کتاب عیسیٰ کو مانتے ہیں، تو وہ ذبح کرتے ہیں تو ذبح نہیں کرتے، وہ جھٹکا دے کے مارتے ہیں، جانور کو ذبح نہیں کرتے، اس لیے ہم ان کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ اب اہل کتاب کا ذبیحہ ہم اب نہیں کھا سکتے ہیں۔ اس طرح یہودی جو تھے تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا کرتے تھے، لیکن آج کے جو یہودی ہے اتنی بدل گئی ہے کہ وہ اس کو بھی نہیں مانتے، حضرت عزیر کو بھی کہ اللہ کو بھی نہیں مانتے کہ حضرت عزیر ان کے بیٹے ہیں۔ تو گویا ایک تحریف شدہ شکل آج کے یہودی، عیسائیوں کی، نصرانیوں کی ہو چکی ہیں۔ اس لیے جو بنی اسرائیل کا جو یہاں پر اللہ تعالیٰ تصور دے رہا ہے، جو بنی اسرائیل اہل کتاب کی جو بات کر رہا ہے، تو وہ اہل کتاب تھے، اس وقت کے اہل کتاب تھے، اسے کہ آج بھی ہم اہل کتاب کہتے ہیں لیکن بہت زیادہ تحریف شدہ لوگ ہیں وہ۔
اب آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہماری 6 آیت میں کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا یقیناً وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے. یہاں پر کفر کرنے سے مراد جو ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے انہیں یہی نہایت درست دین ہے، سیدھا دین ہے. تو گویا انہیں یہ بتا دیا کہ جس دین کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہارے سامنے لے کر آئے ہیں، جس چیز کو تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو یہ وہی دین ہے، وہی تعلیم ہے. اہل کتاب جن کو کہتے تھے کہ ہمارے انبیاء ہمارے ہاں نازل ہونے والی کتاب، تو وہی دین تو یہ لے کر آئے ہیں. یہی ہمیشہ سے صحیح اور درست دین رہا ہے. اس وقت بھی ان نبیوں کا وہی سیدھا درست دین تھا، وہی اسلام کی تعلیمات لے کر آئے تھے، لیکن رد و بدل کر دی گئی سب چیزیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ یہی سیدھا اور ہمیشہ سے درست دین رہا ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے، اس کو خالص کر کی جائے، اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کی آمیزش نہ کی جائے، ملاوٹ نہ کی جائے، شریک نہ ٹھہرایا جائے، نماز قائم کی جائے اور زکوٰۃ دی جائے. اب آگے فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب اور مشرکین میں سے. اب یہاں پر جو کفر کرنے سے مراد ہے گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کی بات کی جا رہی ہے، ان کو ماننے سے انکار کیا جا رہا ہے. اس کا طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ اتنی تمام نشانی کے باوجود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانتے تھے، اس کا رسول نہیں مانتے تھے. تو یہاں کفر سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کرنے کی طرف اشارہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے جن لوگوں نے کفر کیا. گویا تو یہاں پر اشارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، لیکن کفر میں کل جو ہم نے دیکھا ہے تمام چیزیں شامل کی جاتی ہیں. کفر اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا، اس کی نعمتوں کا، اس کی تمام مخلوقات میں برتر اعلیٰ بنانے کا، انسان کو یہ سب چیزوں کا انکار کر دینا، یہ ہے اصل میں کفر. تو اس میں کہ وہ یقیناً کیا کرنے والے ہیں، جس لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی آگ میں جانے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ہمیشگی والی زندگی کہ جس میں کہ موت بھی نہیں آئیں گی. انسان موت کی تمنا کرے گا لیکن موت نہیں آنے والی ہے، تھوڑی مہلت مانگے گا لیکن مہلت نہیں ملنے والی ہے. جو بھی کام کرنا ہے، جو بھی چیزیں کرنا ہے، ہمیں دنیا ہی میں کر کے جانا ہے. تو وہاں پر جو حال ہونے والا ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں جانے والے ہیں. اس کا تذکرہ ہم نے پچھلی بھی صورتوں میں پڑھا ہے. قیامت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ ہے کہ جہنم کیسی ستونے والی ہوں گی، کیسی ڈھکیلا جائے گا، نماز نہ پڑھنے والے کو کیسے ڈھکیلا جائے گا. تو گویا جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اس کی آگ میں جائیں گے، اور یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں انسانوں کو سب سے زیادہ اشرف المخلوقات بنایا ہے. سب سے اونچی مخلوق، اعلیٰ مخلوق کہ جس کو دماغ جیسی چیز دی، اس کا استعمال کرے. جانوروں کو تو وہ بھی نہیں دیا گیا ہے. لیکن انسان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ وہ اتنی اہم چیز اور اتنی اچھی چیز دینے کے باوجود وہ چیز کو سمجھ نہیں پا رہا، اس چیز کا انکار کر رہا ہے. اس سے اچھے تو وہ جانور ہیں جس کے پاس کی عقل نہیں ہے، اور ان کے پاس ہونے کے باوجود یہ اس کو استعمال نہیں کرتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ بدترین مخلوق ہے جو کہ کفر کرتے ہیں. ان جیسی بدترین مخلوق کوئی نہیں ہے، ان جیسی مٹی سے پیدا کی گئی مخلوق کوئی نہیں ہے. یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ. اور جن لوگوں نے ایمان لے آیا، نیک عمل کرتے رہیں، تو ان کے وہ بہترین خلائق ہیں. اب یہاں پر جو بندے استکبار سے، تکبر سے، غرور سے پاک پرے اللہ تعالیٰ کے مطیع فرمان ہیں، تو ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جن کے اندر حق کا احترام باقی ہے. جب انہوں نے رسول کی دعوت کو سنی تو ان پر لبیک کہا، کسی بھی چیز کا مطالبہ نہیں کہا کہ ہم کو ایسی نشانی بتاؤ، کہ ہم کو ایسی بتاؤ، نہ اپنے غرور کیا، بلکہ جو اللہ کی کتاب تھی اس پر ایمان لائے اور جو بھی اس کی راہ تھی اس پر چل پڑے. انہوں نے آنے والی چیزوں کا بالکل خیال نہیں کیا کہ مصیبتیں آنے والی ہیں، مشکلات آنے والی ہیں. تو ایسے بندے، تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ یہی لوگ ہیں جو کہ بہترین خلائق ہیں. انسان کی جو قدر ہوتی ہے، جو قیمت ہوتی ہے، تو وہ صرف مال، دولت اور خاندان کی وجہ سے نہیں ہوتی.
بلکہ اس کی عقل، اس کے اخلاق، اس کے اوصاف، اس وجہ سے انسان کو پہچانا جاتا ہے۔ تو جن کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہے تو وہ اللہ کے نزدیک تو اشرف ہے ہی، اور دنیا میں بھی ہے، اگرچہ کہ وہ ایک حبشی کیوں نہ ہوتا ہے، ایک کالا ہی انسان کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بہت زیادہ اعلیٰ ہے، وہ قریشی اور ہاشمی سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے۔ تو اس وقت کا جو حال تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت لے کر آئے تھے، تو جب قریش کے جو لوگ تھے تو وہ ہنسی مذاق اڑایا کرتے تھے۔ غریب جو مسلمان تھے جو شروع میں اسلام لے کر آئے تھے تو توہین اور تذلیل کیا کرتے تھے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، غلاموں کا اللہ، غلاموں کا رسول، اس طرح سے مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی بات بتا رہے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین صلاحیت اور ساخت کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ اگر وہ اپنی بہترین چیز پہچان لیتا ہے، اپنی چیز کی قدر کر لیتا ہے، تو وہ خیر البریہ بن جاتا ہے، بہترین مخلوق بن جاتا ہے۔ خدا کی مخلوق میں کوئی بھی اس کا برابری نہیں کر سکتا، کوئی گورا چٹا بھی اس کی برابری نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اگر وہ اپنی حقیقت سے بے خبر ہو جائے، اپنی قدر و قیمت سے بے خبر ہو جائے، تو وہ زندگی جو گزارے گا تو وہ شر البریہ ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کیا کرنے والا ہے اس کو؟ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں رددناہ اسفل السافلین، کہ ہم نے اسے نیچا کر دیا، کہ پس اس کو گرا دیا، پستی میں گرتا ہے انسان جب اس چیز کو رد کر دیتا ہے، بھول جاتا ہے تو پستی میں اللہ تعالیٰ گرا دیتا ہے۔ تو خدا کی کوئی مخلوق اس پستی تک نہیں گرتی جس پستی میں انسان گر جاتا ہے۔ اسی چیز سے انسان کو کیا ہے؟ عروج ہے، اور وہی چیز اگر انسان ٹھکراتا ہے تو وہ ایک دم پستی میں گر جاتا ہے۔ تو یہاں پر وہی ہے کہ ان کی جزا وہ بہترین خلائق ہے۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ اب یہاں پر ان بندوں کا جو صلہ ہونے والا ہے، جو جزا ملنے والی ہے، ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ اس دنیا میں ان کے لیے جو بھی آزمائشیں تھیں، جو بھی اسلام لانے کے بعد، ایمان کا اقرار کرنے کے بعد ان لوگوں نے جو برداشت کی ہیں، جو بھی آزمائشیں سے گزرے ہیں، تو اپنے رب کے پاس وہ بہترین باغ پانے والے ہیں، اور وہ باغ ایسے کہ جن میں نہریں جاری ہوں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل کیے جائیں گے، ایسے نہیں کہ کچھ وقت کے لیے، ہمیشگی کے لیے، ہمیشہ رہنے کے لیے۔ تو یہاں پہ جنات عدن، تو آگے اللہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اس جنت میں اللہ بھی ان سے راضی اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ ان سے اس وجہ سے راضی کہ انہوں نے جو بندگی کا حق تھا اس کو پہچانا اور اس کو اس طرح سے دنیا میں ادا کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اپنے رب کے معیار پر پورا اترے۔ وہ اللہ سے اس وجہ سے راضی ہوئے کہ رب نے اپنے پورے جو وعدے کیے تھے دنیا میں تو اس کو مکمل کر دکھایا، پورا کیا دکھایا، اور ان کی بخشش فرما دی، اس لیے بندہ بھی راضی اور اللہ بھی راضی کہ جن لوگوں نے ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان کے لیے ذالک لمن خشی ربہ۔ فرمایا کہ مقام ان لوگوں کا ہے جو کہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، غیب میں رہتے ہوئے ڈرتے ہیں، سامنے ڈرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جو شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ماننا چاہتا ہے تو وہ اس طرح بھٹکتے ہی پھرتے ہیں، لیکن مومن کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ غیب میں اللہ کو دیکھ لیتا ہے، غیب میں اس پر یقین لے کر آتا ہے، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا بلکہ غیب میں دیکھتا ہے اور اس پر ایمان لے کر آتا ہے، اس سے ڈرتا ہے۔ تو اصل میں یہ اس کے لیے، یہ جزا اسی کی ہے۔ تو یہی ہے کہ جب ہم غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں گویا کہ ہم اپنا ایک اہم امتحان پاس کر لیتے ہیں، اللہ ہماری یہ جزا مقرر کر دیا ہے، ہم اس بات کے مستحق ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تو اپنے عظیم فضل سے ہمیں نوازے اس دن، اور وہ ناکام وہ رہتا ہے، شر البریہ وہ بن جاتا ہے جو کہ جانوروں سے بھی بدترین ہو جاتا ہے، کہ اس لائق بھی نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل کا کوئی حصہ اس کو ٹھہرائے۔ بالفاظ دیگر یہ کہ جو شخص جو ہے تو خدا سے بے خوف، اس کے مقابلے میں جری ہوتا ہے، بے باک بن کے پھرتا ہے، خدا کا کوئی خوف نہیں رکھتا، تو دنیا میں کیا کرتے ہیں لوگ؟ اسے قدم پر ڈرتے ہیں۔ لیکن جو شخص اللہ کا خوف رکھتا ہے تو وہ قدم پر اللہ سے ڈرتا ہے
کہ اللہ کو برا نہ لگ جائے، مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ جو میرے ہاں خدا کے ہاں میری پکڑ کا موجب بن جائے، جس سے کہ خدا مجھ کو پکڑ لے. تو اس لیے خدا کے پاس اس کی یہ جزا ہے. تو آج ہماری جو یہ صورت ہے یہاں پر مکمل ہوئی ہے. مختصراً ہم نے اس میں یہی دیکھا ہے کہ ان لوگوں کا کیا تھا، بنی اسرائیل کا، کہ جن کو یہ سب چیزیں دی گئی تھی، لیکن انہوں نے اپنی کفر کی بنیاد پر، اپنے تکبر کی بنیاد پر ان چیزوں کو جھٹلایا. اللہ تعالیٰ کی جو تعلیم تھی پہلے بھی انبیاء کے ذریعے سے وہی تھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھیجی گئی ہیں. وہ یہ تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اس دین کو یکسو ہو کر قائم کر لو. یہ نہایت ہی درست دین ہے. اس کے علاوہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کی انجام دکھایا گیا ہے کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں اور بدترین مخلوق ہے، اور جو لوگ ایمان لائے وہ بہترین مخلوق ہے، جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ رہنے والے ہیں. ان کے یہاں پر لکھا ہے. اور جنت میں کون لوگ رہیں گے؟ جو کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، خشیت رکھتے ہیں. تو الحمدللہ آج کی جو سورۃ البینہ ہماری 2 درس پہ مشتمل تھی، آج یہاں پر ختم ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.